رب المشرقين ورب المغرب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کے آئے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ تو اس لیے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں انسان قرآن سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیں۔ تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ امیجن کریں کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس میں اضافہ فرمائیں، یعنی ابھی اور بھی، تو اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی، ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ والدین کے سر پر نور کا تاج پہنانے کا باعث ہوگا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، یعنی صرف حافظ قرآن ہونا کافی نہیں، من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی حلے پہنائے جائیں گے، یعنی لباس، کہ وہ پوری دنیا بھی ان 2 حلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی، یعنی اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے ہوں گے۔ وہ دونوں کہیں گے، یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا، تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم اپنے بچوں پر دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تو بے پناہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو بعض اوقات فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ صاحب قرآن کے درجے تو بلند ہوں گے، ہر آیت کے درجے، ہر آیت کے بدلے درجہ بلند ہوگا، لیکن والدین کے کیوں ہوں گے؟ صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے پیدا کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ کوئی بھی بچہ حافظ قرآن، عالم قرآن بن نہیں سکتا جب تک اس کے ماں باپ کا اس پر ہاتھ نہ ہو اور وہ مسلسل اس کے لیے اپنا خون نہ جلا رہے ہو، کیونکہ بچہ ہی حفظ نہیں کرتا، ماں باپ کو شاید اس سے دگنا محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس کا ایک یعنی اعزاز ہوگا اور اس کا ایک بدلہ ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ملے گا۔ 16واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے؟ تو حصول علم کے لیے صبر شرط ہے۔ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے اگلی مہم کی طرف، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ خضر نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ موسیٰ نے خضر سے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا، اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی۔ تو اس سے مسکین کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کا مستحق کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ زکوٰۃ کے مستحق میں فقراء اور مساکین ہیں، تو مسکین کون ہوتا ہے؟
بعض مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو لیکن انف نہ ہو. بعض لوگ یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہے، ان کے پاس گھر تو ہے لیکن شوہر فوت ہو گئے ہیں، بزنس، بچوں کا کوئی بزنس نہیں، کھانے کو بھی نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ ان کے پاس گھر ہے. تو گھر ہونے سے کوئی شخص مسکین کی کیٹیگری سے باہر نہیں آتا اگر اس کے پاس کھانے پینے اور بیسک ضروریات کے لیے نہیں. یعنی یہاں مسکینوں کے پاس ایک شپ تھا یا کشتی تھی بہت بڑی، لیکن اس سے اتنی آمدنی حاصل نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں. تو اس لیے بعض اوقات کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ سیل ہی نہ ہو رہی ہو، لیکن 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں، جس کے پاس ڈیلی آمدنی یا ماہوار یا ویسے اس کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر وہ مسکین نہیں ہوتا. کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مصلحت اور حکمت سمجھ میں نہیں آتی اور انسان اس پر پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ. تو پس پردہ اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسکینوں کی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا اور انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا. لیکن یہ کہ وہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ کشتی اگر عیب دار ہوگی تو ان کے ہاتھ سے پوری نہیں جائے گی، ورنہ بادشاہ چھین لے گا. اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح اپنے دوستوں کے لیے حسن تدبیر کرتا ہے. بظاہر تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی. یعنی بعض اوقات آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، مثلا کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے دعائیں، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہے، اس کو بہت سے خواب دیکھتی ہے، میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گی، ایسا اور ایسا کروں گی. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی یا مجھے دعائیں کرنی نہیں چاہیے. تو ایسا نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کیا چاہتی ہے اور بچے کے حق میں کیا بہتر ہے، یا پھر اس ماں ہی کے حق میں آئندہ اس بچے کی وجہ سے کتنی بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر بھی ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت دفعہ ہماری دعاؤں کے برعکس ہمارے کام ہو جاتے ہیں، ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم ایک چیز چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے، وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتی. قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے، اور جب وہ قتل ہوا تو بہت غمگین ہوئے. آپ سوچئے کسی کی ایک بیٹا ہو کسی کا، اور وہ بھی بڑی دعاؤں اور تمناؤں سے لیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی. ایسے کئی واقعات آپ سنتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہوا. لیکن یہاں حکمت کیا تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ والدین نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی آفت مصیبت سے بچا لیا جو ان کے اپنے گھر میں پیدا ہو گئی تھی. تو اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے، بعض اوقات ہمارا دل بہت گھٹتا ہے نا کہ یہ چیزیں ایسے کیوں ہو رہی ہیں، تو وہ اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. یعنی بندہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، بظاہر تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پہ مجبور کر دیتا تو ماں باپ کا بھی ایمان جاتا، کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بچوں کی محبت کے ہاتھوں انہی کا دین یا انہی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے
کہ کبھی بھی تقدیر کے فیصلے پہ اللہ کو الزام نہ دیں کہ وائی می، اللہ آپ نے میرے لیے یہ کیوں لکھا، یا یہ چیز کیوں زندگی میں پیش آئی۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ سب کچھ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام نہیں دینا، یعنی کچھ بھی زندگی میں پیش آ جائے تو یہی سوچنا کہ اس میں بھی خیر ہوگی، میرے رب نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے۔ رضیت باللہ ربن، یعنی جب دل بھر آئے، جب دل پریشان ہو، جب چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو، تو یہ کلمہ اونچی آواز میں پکارتے رہا کرے، رضیت باللہ ربن، میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کا دل بھی رضا سے بھر دے گا پھر، اور قیامت کے دن بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدل انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو، یعنی والدین کے حق میں صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے رب کی رحمت تھی۔ خضر نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا، رب کی رحمت بتائی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی یہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دیے جاتے ہیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور ایک کونی احکامات، تکوینی احکامات کہ جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ان احکامات کی تعمیل کرواتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے چونکہ وہ حضرت خضر جو تھے وہ ایک انسان کی شکل میں یہ سارے کام کر رہے تھے، تو انہیں بڑے اچنبھے لگ رہے تھے، یعنی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اسی طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہیں، کہیں عذاب لا رہے ہیں، کہیں بارش برسا رہے ہیں، کہیں کوئی بجلی کڑک رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دس از انفیئر، وہ کہتا ہے دس از پارٹ آف لائف۔ تو خضر علیہ السلام نے جب کیا تو وہ ان کو عجیب لگ رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ پیغمبر ہو، ہماری عقل میں اگر وہ نہیں سماتا، ہماری عقل سے وہ بالا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا چاہیے، اس پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اور یہاں جو آخری واقعہ پیش آیا کہ جس بستی نے ان کو کھانا نہیں دیا، جس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا، وہاں خضر نے ایک دیوار بنا دی۔ یہ دیوار کیوں بنائی گئی تھی؟ یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ باپ عالم تھا اور بچوں کے لیے بہت سی کتابیں چھوڑ کر گیا تھا جو وہ اس کے نیچے تھیں، یعنی خزانے سے مراد صرف مال دولت نہیں تھی بلکہ علم کا خزانہ تھا، کیونکہ علم کی دولت دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ باقی دولت تو انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، لیکن علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے۔ یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یعنی آپ اگر نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اس کا صلہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تو آپ اولاد کی خوشیوں کی شکل میں دیکھیں گے، اور والدین کی نیکیوں اور اس کی عبادت کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں، کیونکہ دنیا میں وہ ان کے نام سے کماتا ہے اور آخرت میں وہ والدین کی سفارش
کا بھی حقدار ہو سکتا ہے. یعنی اگر اولاد اتنی نیک نہیں، ماں باپ بہت نیک تھے، تو اولاد کے حق میں سفارش کریں. جیسے حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ملے گا، یا اسی طرح اور بھی. اور پھر اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے اپنے والدین کی ملاقات کے لیے. اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی بعض پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. ان کی دعائیں بھی اولاد کے حق میں جب قبول ہوتی ہیں تو والدین کے لیے باعث اطمینان ہوتی ہیں. کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا، تب یہ بچہ اتنا سلجھا ہوا ہے. اور مجھے اس آیت کی صداقت نظر آنے لگتی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا میں ہی اولاد کو ہونے لگتا ہے. ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی میری اولاد کی پریشانی کا باعث نہ بنے. یعنی بچے ایگزام کے لیے پریشان ہیں، پڑھائی میں، بزنس میں، جاب میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کا کام پھر کیا رہ جاتا ہے؟ دعائیں اور نوافل اور عبادت اور بچوں کی خیر. اور سب سے زیادہ تڑپ کے جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اولاد ہی کے لیے نکلتی ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کان ابوہما صالحا، اگر ماں باپ نیک ہوں گے، خصوصاً اگر باپ نیک ہوگا تو پھر اس کے اثرات جو ہے، یہ نہیں کہ ماں نہیں، لیکن یہاں باپ کا چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے ظاہری معنی کے اوپر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے، من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے، یعنی میں نفل پڑھ رہا ہوں. اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ محفوظ ہوا ان کا باپ نیک تھا، تو میں اس لیے نیک بن رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو. ابن مسیب کہتے ہیں، اے میرے بیٹے بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں یا قیام زیادہ کر لیا. یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر دی. اور یہ نوافل، فرض تو سب کے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، نوافل زیادہ کر لیے اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، نہیں مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی. یاد رکھیے اولاد کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کو اپنی پریشانی سے بھی آگے ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنا دکھ بھول جاتے ہیں، لیکن بچوں کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا. تو پھر وہ یہی آیت تلاوت کرتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو یاد رکھیے کہ جب اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں، ان کے اندر بگاڑ دیکھیں، ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں، تو اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنا صدقہ خیرات اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں. تو انشاءاللہ جب آپ کے اندر خیر آئے گی تو وہ خیر بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اکثر لوگ بچوں کو یہ طعنہ بھی دیتے نا، تم کیا ہو، تم تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو. تو یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص بچے کے لیے نہیں ہوتا. سب بچے اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے کچھ بنتے ہیں. یعنی اللہ کا فضل تو obviously ماں باپ پر ہوتا ہے کہ وہ جو بچوں کے اندر محنت کرتے ہیں، لیکن بچے والدین ہی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں. وہ بچے ہی، والدین ہی ان کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ دین فطرت پر لے آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا. یعنی پیرنٹنگ میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں. ہم بظاہر بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ والی بات بھول جاتے ہیں کہ بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو کہیں ہم نے تو نہیں بولا. بچے نے اگر کہیں کوئی چیز آگے پیچھے ہیرا پھیری کی، کہیں ہم نے تو ماضی میں تو نہیں کی تھی، کہیں بچپن میں ہم نے بھی تو ایسا غلط کام نہیں کیا تھا. تو انشاءاللہ جب آپ اپنی اصلاح کر لیں گے، آپ اپنی غلطیوں پر توبہ کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اندر بھی خیر ہوگی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا. بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا. چنانچہ وہ ایک راہ پر چل کھڑا ہوا. یعنی اس نے
کچھ اسباب اختیار کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں بادشاہت عطا کی تھی اور ہر طرح کے وسائل، ریسورسز بھی دے رکھے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ وسائل دے، اختیار دے، اقتدار دے، تو انسان کو اچھے اچھے کاموں میں اپنے ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا. اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے. وہاں اس نے ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، خواہ تو ان کو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے. یعنی ہم نے تجھے اتنی اتھارٹی دی ہے کہ چاہے تم ان کو سزا دو یا ان پہ احسان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم تم سے نہیں پوچھیں گے. ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت عذاب دے گا. یہ ہے انصاف کی بات. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے. یعنی نیک لوگوں کے لیے زندگی میں، دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں. پھر وہ ایک اور راہ پہ چل پڑا، یعنی کچھ اور اسباب اختیار کیے، حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی مشرقی کنارے پہ جا پہنچا. اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس کی قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. واقعہ ایسا ہی تھا، اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں. پھر وہ ایک تیسری راہ پر چل پڑا، حتیٰ کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان جا پہنچا. وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھتی تھی. وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس زمین میں فساد مچا رکھا ہے. اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے، یعنی ہماری مدد کریں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا میرے رب نے مجھے جو مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، یعنی مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں. منصف بادشاہ تھا نا، تو جو منصف بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کا پیغام لے کے جاتے ہیں، نہ کہ وہاں سے کچھ فائدے سمیٹنے جاتے ہیں. تو مجھے جو میرے رب نے مال دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے، تم بس بدنی قوت سے میری مدد کرو، یعنی محنت کر کے، تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا، تو یاجوج ماجوج تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. کہتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ جو ہے وہ اپنے رعایا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی سرحدوں کی اصلاح کرتا ہے، اور جس مال کو وہ بیت المال میں جمع کرتا ہے ان کو وہ صحیح اچھے کاموں اور اچھے پروجیکٹس میں استعمال کرتا ہے. اچھا انتظام کرنے کے لیے بادشاہ پہ 3 شرائط عائد ہوتی ہیں. پہلی بات، اس خزانے میں سے اپنے لیے کچھ خاص نہ کرے، یعنی وہ اس خزانے پہ اپنی ذاتی تصرف نہ کرے اور اس پر یہ نظر نہ رکھے کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھاؤں. دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے ابتدا کرے اور ان کی مدد کرے. غریب لوگ اور جو محتاج ہیں ان سے آغاز کرے. اور تیسرے، لوگوں کے مرتبوں کے مطابق عطیات دینے میں مساوات سے کام لے، یعنی جو لوگ اس مملکت کے اندر بڑے بڑے کام کر رہے ہوں ان کو جب کوئی سیلری یا کوئی گفٹ یا کوئی ان کے اپریسیشن کے لیے کوئی ٹوکن دیا جائے تو پھر سب کے ساتھ مساوات بھی برتی جائے. لیکن جو رعایا کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے وعید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی اور ذمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات، حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ بھی اس سے حجاب فرما لے گا، جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا. اتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو. ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں، یعنی اس کو بالکل برابر کر دوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا، بلکہ اس کو ڈیلیگیٹ کیا اور سب کا تعاون بھی حاصل کیا.
تو جو لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، کوئی چادریں لا رہا ہے اور کوئی ان کو تپا رہا ہے اور کوئی تانبا پگھلا رہا ہے اور پھر کوئی الٹا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اکیلے ہی سب کام کرنے کو چل پڑتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھ میں سب کچھ لے لیتے ہیں تو پھر بڑا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے نیکی کے کاموں میں جہاں دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے وہاں دوسروں کا تعاون بھی خوشی سے لینا چاہیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کی آئیڈیاز کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کی مدد لینے کو خوشی کا باعث سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کیا کسی کو تکلیف دینی، کیا اس کو کیا کہنا. نہیں، جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو اس کو بھی ایک اچھے کام کا موقع ملتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نیکی کے کام کے اور بڑے بڑے کاموں کے بڑے خوبصورت آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، اور کچھ لوگ قریب کی چیزیں بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کرنی ہے. تو ایسے میں جن لوگوں کو اللہ نے ذہنی صلاحیت دی ہو، لیڈرشپ کے مقام پر فائز کیا ہو، انہیں چاہیے کہ وہ بندوں سے کام لینا بھی جانے. یعنی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کام لگا دیں. ایک ہے آپ خود محنت مزدوری کریں جیسے کوئی مزدور کر رہا ہوتا ہے، ایک ہے کوئی ایسا بزنس شروع کرتا ہے کہ 1000 لوگوں کو اپنا امپلائی یعنی کہ اس کو محنت مزدوری پہ لگا دیتا ہے، کتنے لوگوں کی جاب کا نکال دیتا ہے اس میں سے. تو یہ ظاہر ہے آبویسلی ایک بڑا کام ہے. تو ہمیشہ صرف خود ہی کام کرنے کا نہ سوچیں، دوسروں کو بھی کام لگائیں. اسی طرح گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھی ساتھ کام لگائیں، اور اکٹھے کام کرنے سے باہم محبت بھی پیدا ہوتی. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. ذوالقرنین کہنے لگا یہ میرے رب کی رحمت سے بن گیا ہے، مگر میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوند خاک کر دے گا. یعنی اللہ کے سامنے تو یہ دیوار کچھ بھی نہیں، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، قیامت کے دن، کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے. حشر ہو جائے، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، ان کو جمع کر دیں گے. اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو ہی تیار نہ تھے. استغفر اللہ. یہ دو فیکلٹیز جو استعمال نہیں کرتا رب کو پہچاننے کے لیے اور رب کی یاد کے لیے، تو پھر وہ بہت ناشکرا انسان ہوتا ہے. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے لوگوں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یعنی جو کام بھی کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی. ان کی نیت، ارادہ، ان کا غم، ہم، فکر سب کا سب صرف دنیا تھی، اور جو کچھ انہوں نے کیا صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا. پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے کاموں پر، اپنی کارکردگی، پرفارمنس پر بڑے خوش بھی ہیں. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اچھا کرنے کے باوجود ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. وجہ عقیدے کی خرابی، ریاکاری، اللہ کے لیے کام نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محنت نہ کرنا، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں. اور یہ بھی کہ اور اب دیکھیے کہ یہ چیز بچپن سے ہی بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے. ہم ایک بڑا جملہ بولتے ہیں بے سوچے سمجھے، دیکھو لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، تمہارا خاندان کیا کہے گا، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. ہر وقت لوگوں کی پریشانی ان کے دل پہ ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ. لوگ اگر تمہیں اچھا سمجھ لیں گے تو تم کوئی چیز ہوگے، اور اگر لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو تم کچھ بھی نہیں. کتنا عارضی سہارا ہے اور کتنا بڑا دھوکا ہے اور کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے اور حقیر سمجھنے لگے، لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں.
اور اگر ساری دنیا بھی کسی کی تعریفوں کے پل باندھ دے اور اس کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازے لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں تو اس کا کوئی مقام نہیں. تو اس لیے انسان جو کچھ کرے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کرے, صرف اپنے لیے نہیں, بچوں کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے. یہ ڈر نہیں پیدا کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک بہت کمزور بنیاد ہے کہ جس کے اوپر کوئی کھڑا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے, کیونکہ شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کفر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے, یعنی چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری. اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے, اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا, لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے. یعنی آخرت کی فکر کے بغیر, اللہ پہ ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا کام کر لے اس کو اس کا اجر ملنے والا نہیں. اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے. یعنی تو کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے, اچھے برے نہیں, ان کو وہ میزان جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے یا پھر منافقین کے لیے ہے. کفار جو ہیں ان کا سیدھا ہی فیصلہ کر دیا جائے گا, کیونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا, تو جو اچھے کام کیے برے کیے سبھی برابر ہو گئے. یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے, کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی. ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کی جزا, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے. جنت میں کوئی بوریت ہی نہیں. بوریت دنیا میں ہوتی ہے کیونکہ اس کا مزہ لمیٹڈ ہوتا ہے, لیکن جنت میں لوگوں کا اتنا دل لگے گا کہ وہ وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہیں گے. لوگ کہتے ہیں نا اگر ہمیشہ رہنا تو پھر تھک نہیں جائیں گے, بور نہیں. بوریت جب ہوتی ہے جب ہمیں انجوائے کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. یعنی جب ہم دیکھ نہیں پاتے تو دنیا کی رونقیں تو پھر بیکار ہو جاتی ہیں نا. تو اسی طرح جب ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی کسی چیز کو انجوائے کرنے کی تو پھر وہ چیزیں ہم پر بوجھ ہو جاتی. تو جنت میں انجوائے کرنے کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی. اسے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی, خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی یعنی سمندر لے آیا جائے. آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. لہٰذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. رب کی ملاقات کا شوق ہے تو اچھے کام کر لو, بہترین چیزیں تیار کرو ساتھ لے جانے کے لیے, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے, یعنی ریاکاری نہ کرے, کوئی دکھاوا نہ کرے, کسی اور کے لیے اچھے کام نہ کرے. یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی علیہ السلام. جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے پکارا, دل ہی دل میں پکارا, کہا میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے, تاہم اے میرے رب میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا. پکارنے کا انداز ہے نا. تو اللہ سے مانگتے ہوئے انسان کو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے, اپنے حال کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اپنے دکھوں کا بھی بتانا چاہیے, اپنے کنسرنز بتانے چاہیے, اور پھر یہ بھی کہ امید کا اظہار کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, جب ذرا زیادہ دعائیں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی دعائیں کی ہیں میری نہیں سنی جاتی, میری نہیں سنی جائے گی, لہٰذا دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ پیغمبروں کا معاملہ اس سے برعکس ہے, وہ دعا کر کے کہتے ہیں ہم کبھی محروم نہیں رہے, ہمیں یقین ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں, آج نہیں تو کل ہوں گی. کتنے پر امید ہے یہ. اور پھر یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں ان کی بہت سی دعائیں قبول بھی ہوئی ہوں گی,
اس بنا پہ کہا کہ میری تو آج تک بہت دعائیں قبول ہوئی. ہمیں اپنی زندگی میں جب بہت سی دعائیں قبول ہوتی تو ان کا تو وہ ہم بھول جاتے ہیں، ان کا ہم ذکر نہیں کرتے کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ دیا ہے، جو مانگا وہ سب بھی دیا ہے تو آئندہ بھی دے گا. تو مثبت سوچ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو بہت سے غموں اور فکروں سے نجات دیتی ہے. تو دعا کا ایک ادب ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے، اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل. اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب پاتے تھے اور اسی سے ساری باتیں کر رہے ہوتے تھے. تو دعا کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور پورے یقین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، ہمیں مشکل ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے. وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، یعنی تو چاہتا ہے تو دعا قبول کر لے، نہیں تو نہیں. ایسا نہیں. بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، وہ جب قبول کرتا ہے اپنی رضا سے ہی کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنانا. تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی دعائیں بھی کیا ہوتی ہیں اور ان کی لوگوں کے لیے خیرخواہی کیا ہوتی ہے. لوگوں کی اصلاح اور دین کی سربلندی کے لیے وارث مانگ رہے ہیں. انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کو بہت بڑی جائیداد چھوڑے جا رہے ہیں کہ جس کو سنبھالے گا کون یا ان کا مال و متاع کون دیکھے گا. نہیں، انہیں فکر یہ تھی کہ میرے اس مشن کا وارث کون بنے گا، یہ جو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میرے بعد کون بلائے گا. اور میں اب تک اپنے خاندان اور اپنے بنی اسرائیل کو سنبھالے ہوئے ہوں، ان کو مسلسل گائیڈ کرتا ہوں، تو مجھے اپنے بعد ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا کہ جو اس کام کو آگے لے کے چلے گا. تو مجھے ہی بیٹا عطا کر کے میں اس کی ایسی پرورش کروں کہ وہ اس مشن کا وارث ہو جائے. ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، اور اولاد اور ہماری جنریشنز میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے ولی ہوں اور اللہ کے دوست ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ ایک واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اس سے پیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا، اور یہ بالکل یونیک نیم تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دعا قبول کی، انہیں عزت بخشی، انہیں بیٹا دیا اور اس کا نام بھی خود رکھا، اتنی اچھی طرح دعا قبول کی. زکریا نے عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا. تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ تو آسان سی بات ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہ تھا. اگر تجھے پیدا کیا ہے تو تمہارا بیٹا بھی پیدا ہو سکتا ہے. زکریا نے عرض کیا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 رات تک لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گا، یعنی تمہاری زبان بند ہو جائے گی. چنانچہ جب وہ وقت آ گیا زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو. جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچپن میں ہی حکم دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ کتاب یعنی تورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. بعض بچے بچپن میں ہی بہت میچور اور سمجھدار ہوتے ہیں اور والدین کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھا.
وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا تھا اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوا. تو یہ یحییٰ علیہ السلام کی صفات یہاں بھی اور سورۃ آل عمران میں بھی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو کس اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ انہیں بیٹا بھی دیا اور اس کے ساتھ وہ ساری کوالٹیز دی کہ جو شاید ان کے بھی ذہن میں نہیں تھیں، اور وہ اس کام کے لیے جو انتہائی ضروری تھی ان سب صفات کے ساتھ ان کو پیدا کیا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اس دن پر سلامتی ہو جس دن بھی وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جب وہ مریں گے، اور اس دن بھی جب وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے. یاد رکھیے یہ 3 مواقع بڑی وحشت کے مواقع ہوتے ہیں. جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو پھر روتا ہے، ایک دم اس کو وحشت ہوتی ہے کہ یہ کہاں آ گیا ہوں، کیونکہ اب تک وہ کتنے کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، اتنا پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، اتنے کوزی جگہ پر ہوتا ہے، تو ایک دم وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. دوسرے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی. وہ دن بھی موت کا اور نزا کا اور قبر تک جانے کا بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے ہی لوگ اسے نہلا رہے ہوتے ہیں اور کفنا رہے ہوتے ہیں اور قبر میں اکیلے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی وحشت کا دن ہے. اور تیسرے، جب انسان قبروں سے سو کر اٹھیں گے، یعنی جب قبروں سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے اور ہر طرف ایک نئی ہی عجیب سی کیفیت ہوگی، ہر چیز بدل چکی ہوگی، ہر چیز تبدیل ہو چکی ہوگی، تو وہ بھی وحشت کا دن ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان تینوں دنوں میں سلامتی کا وعدہ کیا کہ ان کے لیے ان 3 اوقات میں کوئی وحشت نہیں ہوگی. اپنے لیے بھی دعا مانگے، یا اللہ ہمارے لیے بھی موت کے دن قبر میں اور آخرت میں وحشت نہ ہو، ہمیں تو اپنی طرف سے سلامتی سے نوازنا. اب میں مریم کا حال بھی ذکر کیجئے. جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، تفصیل اس کی سورۃ آل عمران میں گزر چکی ہے، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی، اس وقت ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ گیا. وہ بولی، اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ ان کا کبھی کسی مرد سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا، اور وہ عبادت کے لیے آئی تھی اور ایک دم اپنی عبادت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی. تو انہوں نے شر دور کرنے کے لیے اور اس مرد کے شر سے جو ان کو پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ہیں، پناہ مانگنے کے لیے اللہ عز و جل کا خوف دلایا کہ تم اللہ سے ڈرو. وہ بولے، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، مرد نہیں ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں. وہ بولی، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، یعنی کوئی سبب نہیں ہے بیٹا پیدا ہونے کا. وہ بولے، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے، اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا اور یہ کام ہو کے رہے گا. ڈن. چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھی. پھر زچگی کی درد انہیں ایک کھجور کے تنے تک لے آئی تو کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا. یعنی تکلیف بھی تھی اور اس بات کا خوف بھی تھا کہ اب اس بچے کو لے کے جائیں گی کہاں، اور خود وہ اتنی پرہیزگار اور نیک مشہور تھی، تو ایک نیک پاک دامن عورت سے کسی ایسی چیز کی توقع کوئی بھی نہیں کرتا، تو انہیں اپنی عزت کا بھی بہت خوف تھا. تو دونوں یعنی غمگین بھی تھی اور تکلیف میں تھی، فزیکل النس بھی تھی اور ایموشنلی بھی پریشان تھی.